اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، حدیث کی ایک عظیم کتاب بلوغ المرام کے نام سے مشہور ہے، جو مدارس میں ابتدائی کلاسوں کے اندر دوسری جماعت یا تیسری جماعت میں اس کتاب کا کچھ منتخب حصہ پڑھایا جاتا ہے۔ اس کتاب کا نام بلوغ المرام ہے۔ بلوغ کہتے ہیں پہنچنے کو، اور مرام کے معنی مقصد، یعنی مقصد کو پہنچنا اس کتاب کا، اور پورا نام ہے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام۔ احکام کے جو دلائل ہیں، ہے نا، روزہ، حج، زکوٰۃ اور آپسی زندگی گزارنے کے جو مسائل ہیں، ان کے تعلق سے کہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہے، فتح الباری، ان کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے بلوغ شیخ تھوڑا سا بیک کریے، آپ کا آواز اٹک گئی تھی۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، یہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب میں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے احکام کے دلائل کو ذکر کیا ہے۔ اس کتاب کا آخری حصہ ہے جی، وہ آخری حصہ ہے کتاب الجامع۔ اس کتاب میں جو کتاب الجامع ہے، یعنی اس میں مختلف کتابیں ہیں، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج، اس طرح سے مختلف کتابیں بلوغ المرام کے اندر آپ کو ملیں گی، لیکن ان کتابوں میں آخری کتاب جو ہے وہ ہے کتاب الجامع۔ کتاب الجامع، کتاب الجامع کو کتاب الجامع اس لیے کہتے ہیں کہ اس کتاب میں انسان کی اصلاح سے تعلق رکھنے والے 6 ابواب کو شیخ الاسلام حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے، اور جس کے ذریعے سے، یعنی ان احادیث کو پڑھنے سے اور اس کے مطابق عمل کرنے سے، اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے انسان کے نفس کی صحیح تربیت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کتاب الجامع میں ہم لوگ 6 ابواب کی حدیثیں پڑھیں گے، 6 ابواب کی حدیثیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے باب الادب، یعنی ادب کا بیان۔ دوسرے نمبر پہ باب البر والصلہ، نیکی کرنے اور رشتہ داری کے ملانے کا بیان۔ باب الزہد والورع، دنیا سے بے رغبتی اور پرہیزگاری کا بیان۔ اور اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر باب الترہیب من مساوی الاخلاق، برے اخلاق سے اجتناب کرنے کا بیان۔ اور پھر اس کے بعد باب الترغیب من مکارم الاخلاق، اچھے اخلاق کی ترغیب اور رغبت دلانے کا بیان۔ اور آخر میں باب الذکر والدعاء،
دعا اور ذکر یعنی صبح و شام کے جو اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں، جس کو پڑھنا انسان کے لیے بہتر اور اچھا ہے بلکہ ضروری ہے بسا اوقات، اس کی تعلیم ہم انشاءاللہ اس کتاب کے اندر حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں بسم اللہ، پہلی حدیث پڑھیے، جو پی ڈی ایف آپ کو دیا گیا ہے اس میں سے پہلی حدیث پڑھیے۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الأدب بس باب الادب، ادب کہتے کس کو ہیں جی؟ عربی زبان میں ادب ادیبا یأدبو، سمع یسمعو یا ادوبا یأدبو کا مصدر ہے۔ کہا جاتا ہے ادیب الرجولو، ادیب الرجولو عربی زبان میں کہتے ہیں۔ کب کہتے ہیں؟ اس وقت جب کوئی آدمی کسی علم میں یا اچھے اخلاق اور اچھی عادت میں پختہ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، تو اس وقت کہتے ہیں ادیب الرجولو، ادیب الطفلو۔ کوئی بچہ اگر علم سیکھ جائے اور تقوی اور پرہیزگاری جان جائے، شریعت کے مطابق عمل کرنے لگے، تو کہتے ہیں ادیب الرجل، ادیب الطفلو، یعنی آدمی با ادب ہو گیا، بچہ ادب سیکھ گیا، اس وقت کہا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادب کہا جاتا ہے ہر وہ کام جو قابل تعریف ہو، چاہے اس کا تعلق قول سے ہو، ہر وہ عمل جو قابل تعریف ہو، چاہے اس کا تعلق قول سے ہو یا عمل سے ہو۔ یعنی آدمی بے ادب کب ہوتا ہے؟ جب وہ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا بے ادب ہے، یا الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ آدمی بے ادب ہے، پھوہڑ ہے، اس کو اخلاق نہیں ہے، طریقہ نہیں جانتا ہے، سلیقہ نہیں جانتا ہے۔ ان دو چیزوں سے پہچان ہوتی ہے، یا تو زبان سے یا اس کے حرکتوں سے۔ تو کہا کہ ادب قابل تعریف حرکت اور قابل تعریف اقوال یعنی گفتگو کو عمل میں لانے کا نام ہے نا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اچھے اخلاق اختیار کرنا آدمی کے ادب ہونے کی، با ادب ہونے کی دلیل ہے، اور بعض نے کہا کہ چھوٹوں کے ساتھ نرمی کرنا اور بڑوں کے ساتھ تعظیم، بڑوں کی تعظیم اور عزت کرنا یہ ادب ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ادب یہ ماخوذ ہے مأدوبہ سے، اور مأدوبہ کے معنی دسترخوان۔ تو جس طرح دسترخوان بچھا کر کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے کھانے پر کہ آئیے بھائی صاحب تشریف لائیے کھانے پر، کا اسی طرح سے اچھے آداب اور اچھے اخلاق کی دعوت لوگوں کو دی جاتی ہے، اسی لیے دسترخوان مادوبہ سے اخذ کر کے اس کو ادب کہا گیا۔ بہرحال ان تمام معانی کو اگر آپ اکٹھا اور جمع کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ سب ایک ہی الفاظ، ایک ہی معانی ہے، جس کو الفاظ الگ الگ الفاظ میں ان لوگوں نے پرویا اور بیان کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اچھے اقوال اور اچھے عادات کو اختیار کرنا اور اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کرنا، یہ با ادب ہونے کی دلیل ہے اور اسی کو ادب کہا جاتا ہے۔ چلیں حدیث نمبر 1233 صحیح بخاری و مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الی من هو اسفل من۔ یہ پہلی روایت کہاں ہے جی؟ حدیث نمبر 1232 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیته فسلم علیہ واذا دعاک فعجبه اذا لقیته فسلم علیہ فسلم علیہ ہاں، وَإِذَا دَعَاكَ تشدید کے نیچے اگر زیر ہوگا نا
تو اس کو جی زیر ہی پڑھیں. تسدید کے نیچے اگر زبر بھی لگا ہو تو وہ زیر کی علامت ہوتی ہے. عربی لکھنے کا وہ طریقہ ہے. چلیے. وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا أَسْتَنصَحَكَ وَإِذَا فَانصَحْهُ اسْتَنصَحَكَ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ جی وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ رواہ مسلم. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. جب ملاقات ہو تو اسے سلام کہے اور جب دعوت پر مدعو کرے تو دعوت قبول کر اور جب نصیحت طلب کرے تو اسے نصیحت کر اور چھینک مار کر الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں تو یرحمک اللہ کہہ اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کر اور جب وفات پا جائے تو اس کے جنازہ میں شرکت کر. جی مسلم. مسلم کی یہ روایت ہے نا. ایک مرتبہ حدیث کے الفاظ کے اوپر غور کیجیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم ست. اگر رکیں گے تو ست کہیں گے. اذا لقیتہ فسلم علیہ واذا دعاک فاجبہ واذا استنصحک فانصحہ واذا عطس فحمد اللہ فشمتہ واذا مرض فعدہ واذا مات فاتبعہ. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جی، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر نقل کیا ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نام نہیں ہے جی ابو ہریرہ. ابو ہریرہ یہ کنیت ہے ان کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ. عبد الرحمن یہ ان کا نام ہے. ان کے والد کا نام صخر ہے اور قبیلہ دوس سے ان کا تعلق تھا، تو اسی کی طرف نسبت کر کے ان کا نام رکھا گیا الدوسی. چونکہ بلی پالا کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو ہریرہ بلی کا باپ یہ رکھا تھا. یہ روایت کرتے ہیں، صحابی رسول ہیں اور سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے ہیں حضرت ابو ہریرہ. والمکثرین من روایت الاثر، شاعر کہتا ہے کہ حدیثوں کے روایت کرنے والوں میں جو لوگ کثرت سے حدیثیں روایت کرنے والے ہیں ان کے سرخیل یعنی ان کے سردار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے 4000 سے زائد حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اور اس امت تک پہنچایا ہے. سن 6 ہجری میں فتح خیبر کے بعد اسلام قبول انہوں نے کیا ہے اور صرف علم سیکھنا ان کا شیوا تھا. مسجد نبوی میں پڑے رہتے تھے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے رہتے تھے اور علم سیکھا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قوت حافظہ کے لیے دعا کی تھی. بہرحال یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی حدیث ہیں ان کی فضیلت ہے. اور اسی پیٹرن کے اوپر ہم لوگ حدیثیں پڑھیں گے جی، کہ جن راوی کا نام آئے گا ان کی زندگی کے بارے میں تھوڑا بہت بھی ہم باتیں آپ کے سامنے رکھ دیں گے اور ان کا جو اصل نام ہے اس نام کا ذکر اور تذکرہ بھی ہم آپ کے سامنے کریں گے انشاءاللہ. کہتے ہیں، یہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں. سب سے پہلا حق، جب وہ اس سے ملے تو سلام کرے. ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ اس کو سلام کرے. دوسری بات، جب وہ دعوت دے، تجھے بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرے. تیسری بات، جب وہ کوئی مشورہ طلب کرے، خیر خواہی کی کوئی بات جاننے کی کوشش کرے تو آپ اس کی خیر خواہی کیجئے، اس کو اچھا مشورہ دیجئے. ایک مسلمان کا
दूसरे मुसलमान पर हक है। कहा एक मुसलमान को जब छींक आए और छींकने के बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो वहां पे जो सुनने वाला दूसरा मुसलमान है उसके ऊपर ज़रूरी है कि वो यरहमुकल्लाह कहे। और एक मुसलमान जब बीमार हो जाए तो उसका यह हक है कि उसकी बीमार पुरसी की जाए, उसकी तीमारदारी की जाए और उसकी इयादत की जाए। और उसी तरीके से अगर एक मुसलमान जब इंतकाल कर जाए तो दूसरे मुसलमानों के ऊपर यह हक है कि वो उस मुसलमान के नमाज जनाजा में शिरकत करें और उसको ले जा करके कब्रिस्तान तक उसको दफन करें। सही मुस्लिम में बाबुस्सलाम के अंदर इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को जिक्र किया है। अब आइए इस हदीस के एक एक टुकड़े के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, एक एक हक के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। इस्लाम जी ये बाहमी उखुवत का दीन है। बाहमी उखुवत कहते हैं आपसी भाईचारे का दीन है। ये इस्लाम मिलजुल करके रहने का दीन है। उसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बयान किया, कहा इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। मुसलमानों के एक दूसरे पर कई हुकूक हैं। यहाँ पे 6 हक का तस्करा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो क्या इससे ये पता चलता है कि सिर्फ 6 ही हक हैं, उसके अलावा और दूसरा हक नहीं है? और भी हुकूक हैं, और भी हुकूक हैं, लेकिन ये 6 हक जो हैं ये बहुत अहम हैं और बार बार रोजमर्रा की जिंदगी में पेश आने वाले हैं। इस वजह से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हुकूक का तस्करा किया है ना, इन हुकूक का तस्करा किया। अच्छा, हदीस में जुमला है, हदीस के जो अल्फाज हैं का हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिम, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर। तो पता ये चला लफ्ज मुस्लिम से कि यह हक मुसलमान के जिम्मे है, काफिर का यह हक नहीं है, काफिर का यह हक नहीं। अगर कोई आदमी ये चाहता है कि इन हुकूक को किसी मुसलमान से हासिल करे तो उसको ईमान लाना जरूरी होगा, है या नहीं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिम। हाँ, कुछ हुकूक के अंदर काफिर भी शरीक होगा, जैसे कि तशरीह में अभी बात आपके सामने आएगी, लेकिन उसका एक हद है और वो बातें आपके सामने आएंगी। सबसे पहली चीज देखिए, इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि, जब तुम उनसे मुलाकात करो उससे तो सलाम करो। सलाम का क्या माना है जी? हम लोग एक दूसरे से कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, लेकिन माना ही नहीं पता है, तो उस सलाम का क्या फायदा? सलाम के मुताल्लिक सबसे मजबूत बात जो है वो ये है कि सलाम ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम है और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने इस नाम का जिक्र फरमाया है। चुनांचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलाम अल मुमिन अल मुहैमिन। वो अल्लाह जिसके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, वो बादशाह है, कुद्दूस माने निहायत पाक है, सलाम सलामती देने वाला है, अल मुमिन अमन देने वाला है, अल मुहैमिन गालिब है। तो पता ये चला कि जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम हैं बहुत सारे, उन नामों में से एक नाम क्या है? सलाम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम है। अच्छा, ये तो हदीस से, ये तो कुरान मजीद की आयत से, सूरह हश्र की 59 नंबर की हदीस है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते तो नमाज में हम लोग ये कहते थे, क्या कहते थे? कहते थे अस्सलामु अलल्लाहि क़िबला इबादिही। तहय्यात जब पढ़ते थे ना तो उसमें कहते थे अस्सलामु अलल्लाहि क़िबला इबादिही, अस्सलामु अला जिब्रीला, अस्सलामु अला मीकाईला, अस्सलामु अला फुलानिन व फुलानिन व फुलान। हम कहते थे यानी अल्लाह के बंदों की तरफ से अल्लाह को सलामती हो, जिब्रील को सलामती हो, मीकाईल को सलामती हो और फला 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 बंदे को सलामती हो। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो आपने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की तरफ अपने चेहरे मुबारक को फेरा और फरमाया कि अस्सलामु अलल्लाह
اللہ پر سلام ہو یا اللہ پر سلامتی ہو یہ مت کہو، کیونکہ اللہ خود سلام ہے، اللہ رب العالمین خود سلام ہے، اس کو سلامتی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سلامتی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی سلام کا معنی وہ ذات جو ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، سالم ہے، اور سب کو سلامتی دینے والا ہے۔ ہم سب کی، دنیا کی تمام مخلوقات کی سلامتی اسی سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر وہ سلامتی دے تو ہم سالم اور محفوظ ہوں گے، اگر وہ سلامتی نہ دے تو ہم لوگ سلامتی یا سلام والے یا سکون والے یا چین والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہذا السلام علیکم کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالی تمہارے اوپر سایہ فگن رہے، تمہارا نگہبان رہے، تمہاری محافظت کرے، جس طرح سے کہا جاتا ہے اللہ معک، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ رہے، واللہ یصحبک، اللہ رب العالمین تمہارا ساتھی ہو، یہ دعا دیا جاتا ہے اللہ معک، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہم لوگ بھی اپنے گفتگو میں کہتے ہیں اللہ میرے ساتھ ہے، کہتے ہیں جاؤ یہ کام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، ہے نا؟ تو یہ دعا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ سلام سلامت سے ہے۔ سلام کس سے ہے؟ سلامت سے۔ یعنی جب کوئی آدمی السلام علیکم کہہ رہا ہوتا ہے تو اپنے بھائی کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے سلامت اللہ علیکم، تمہارے اوپر اللہ رب العالمین کی سلامتی ہو، ہے نا؟ یعنی جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو سلام کہتا ہے تو اسے یہ آگاہ کر رہا ہوتا ہے کہ تم میری طرف سے بے فکر ہو جاؤ، میرے جانب سے تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا انشاءاللہ۔ اور کیسے کوئی آدمی کسی کو نقصان پہنچائے گا جی؟ جو اس کی سلامتی کی دعا کر رہا ہے وہ اس کو نقصان پہنچانے کی کبھی کوشش کرے گا؟ ایک مسلمان جو ایک مسلمان سے ملاقات کر کے کہہ رہا ہے السلام علیکم، آپ کے اوپر سلامتی ہو، یہ دعا بھی دے رہا ہے اور پیٹھ پیچھے اس کی غیبت بھی کر رہا ہے، یہ دعا بھی دے رہا ہے اور اس کی برائی بھی بیان کر رہا ہے، یہ دعا بھی دے رہا ہے، اس کے خلاف سازشیں بھی رچ رہا ہے۔ ایسا ممکن ہے؟ نہیں ہے۔ تو سلام سلامت سے ہے، اس کے معنی یہ ہوئے کہ آدمی ایک تو بندے کو دعا دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے وہ زبان حال سے کہ میری طرف سے تم مامون ہو گئے، میری طرف سے تم محفوظ ہو گئے، کوئی دقت کوئی پریشانی میری طرف سے تم کو نہیں ہوگی، محفوظ ہو جاؤ، مامون ہو جاؤ۔ تو ایسا جو سلام ایک شخص دوسرے شخص کو کہنے والا ہے مسلمان کو، وہ کبھی اس کو دھوکہ نہیں دے گا، کبھی اس کی غیبت نہیں کرے گا، کبھی اس کو کسی مصیبت کے اندر نہیں پھنسائے گا، کبھی اس کے بارے میں برا نہیں سوچے گا۔ تو یہ سلام کہہ کر کے ملاقات کے وقت یہ تعلیم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو کہ کبھی دوسرے کے بارے میں برا مت سوچو، دوسرے کے بارے میں برا مت کرو، دوسرے کی غیبت نہ کرو، اس کے عزت سے، اس کے ناموس سے، اس کے مال سے، اس کے جان سے کھلواڑ کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ جو شخص اللہ رب العالمین سے یہ دعا کر رہا ہے کہ اس کے بھائی کے اوپر سلامتی ہو، مسلمان بھائی کے اوپر سلامتی ہو، وہ اس کو کیسے تکلیف دے سکتا ہے؟ کیسے تکلیف دے سکتا ہے؟ اچھی بات ہے۔ حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے، کہا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تم اس سے ملاقات کرو تو سلام کہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا جی کہ جب جدا ہو تو سلام نہ کہو؟ مفہوم مخالف تو یہی ہوا نا۔ حدیث کے الفاظ ہے اذا لقیتہ، لقیہ کے معنی ہوتا ہے ملاقات کرنا، جب ملو تو سلام کرو۔ اچھا، ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کیا سلام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ کرنا ہے۔ دلیل؟ نہیں کرنا شیخ۔ ہاں جی، دلیل نہیں پتا، جاہلوں کے لیکن بارے کرنا میں ہے۔ دلیل نہیں پتا لیکن کرنا ہے نہیں کرنا ہے؟ یہ کہیے۔ کرنا ہے۔ کرنا ہے، چھوڑ کے جب جائے تو سلام کرے۔ دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم فان بدا له ان يجلس فليجلس ثم اذا قام فليسلم فليست الاولى باحق من الاخره بحق من الاخرہ. اس حدیث کو مسند احمد نے اور اسی طرح سے امام ابو داؤد نے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور صحیح الجامع کے اندر 400 نمبر کی یہ حدیث ہے. کہتے ہیں کہ تم میں سے جب کوئی شخص کسی مجلس میں پہنچے تو سلام کہے. مجلس میں پہنچے تو سلام کہے. اگر اس کا ارادہ ہے بیٹھنے کا تو بیٹھ جائے مجلس میں، اور جب بیٹھ کر کے پھر اٹھنے لگے مجلس سے تو سلام کہے، کیونکہ سلام کا حق دوسرے سے زیادہ نہیں ہے. یعنی جو پہلی مرتبہ اس نے سلام کیا تھا اس کو چاہیے کہ وہ دوسری مرتبہ بھی سلام کہے، دوسری مرتبہ بھی سلام کہے. ہو گئی بات سمجھ میں؟ یعنی جب آدمی ملاقات کرے تب بھی سلام کرے، اور اپنے بھائی سے اگر وہ جدا ہو رہا ہو، جا رہا ہو، تب بھی سلام کرے، تب بھی سلام کرے. اب آئیے سلام کے الفاظ کیا ہیں؟ سلام کے الفاظ کیا ہیں؟ تو ایک آدمی جی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا السلام علیکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، یعنی وعلیکم السلام کہا. پھر جب وہ بیٹھ گئے صحابی جنہوں نے سلام کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 10 نیکی ملی. صرف السلام علیکم کہنے سے کتنی نیکی ملی؟ 10 نیکی ملی. پھر ایک دوسرے صحابی آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا. جب وہ بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو 20 نیکی ملی. پھر ایک تیسرے شخص آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 30 نیکی ملی. صحیح ابو داؤد کی یہ روایت ہے، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، روایت صحیح ہے. تو پتہ یہ چلا کہ سلام کے کامل اور مکمل الفاظ جو ہے نا وہ اتنے ہی ہیں. یا تو آدمی السلام علیکم کہے، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے علاوہ جو اضافہ کرتے ہیں نا لوگ، کچھ لوگ کہتے ہیں ومغفرتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ورضوانہ، ہے نا؟ تو یہ کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز. کبھی سنا ہے کسی کو ایسا سلام کرتے ہوئے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ورضوانہ. بولیے، وقت ہو گیا، جلدی سے بولیے. نہیں سنے ہیں. اگر کوئی ایسا سلام کرے تو صحیح ہوگا؟ نہیں. ابو داؤد صحیح ہوگا. ابو داؤد میں سنیے، ابو داؤد میں روایت ہے جس میں مغفرتہ کا اضافہ ہے. جی مغفرتہ کا اضافہ ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جس میں رضوانہ کا بھی اضافہ ہے. لیکن ان دونوں روایتوں میں نا ابو مرحوم عبد الرحمن بن میمون اور سہل بن معاذ یہ 2 راوی ہیں. محدثین کہتے ہیں کہ ان کی روایتوں سے دلیل پکڑنا جائز اور درست نہیں ہے، لہذا یہ دونوں کے دونوں روایتیں ضعیف ہیں، لہذا اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا. سلام کے کامل اور مکمل الفاظ کتنے ہوں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرتہ ورضوانہ کا اضافہ یہ درست نہیں ہوگا کیونکہ یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ جب کوئی آدمی سلام کہے کسی کو تو اسے چاہیے کہ سلام کا بہتر جواب دے، یا کم از کم جتنا اس نے دیا ہے اتنا اس کو لوٹا دے. جتنا اس نے کہا السلام علیکم وعلیکم السلام، بس اتنا کہہ دے، ہے نا؟ قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا
बेअहसन मिन्हा और रुद्दूहा, अगर बेअहसन मिन्हा और रुद्दूहा कहा जब तुमको कोई आदमी सलाम करे तो तुम उसके सलाम का जवाब दो उससे अहसन तरीके से। यानी कोई आदमी आपको अस्सलामु अलैकुम कहा तो आप कहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा तो कहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर इतना नहीं कह सकते हैं, उससे बेहतर जवाब नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम जितना उसने कहा है उतना ही उसको लौटा दें, आप उतने ही उसको लौटा दें। बस ये हदीस के पहले लफ्ज की अभी तशरीह मुकम्मल नहीं हुई है जी। फ़इदा लक़ीतुहु फसल्लिम अलैहि वइदा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि, जब तुम उससे मुलाकात करो तो सलाम करो। अभी उसके और अहकामात बाकी हैं जो इंशाअल्लाह कल के दर्स में उसकी वजाहत आपके सामने की जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको हुस्न अमल की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन हम सब की इस्लाह फरमाए, नेकियों को कबूल करे, सय्यात से दरगुजर फरमाए, जब तक जिंदा रखे दीन इस्लाम पे जिंदा रखे और जब उठाए ईमान पे उठाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हादा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तीयतिन फ़स्तग़फिरूहु इन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफ़ूरा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी को कोई सवाल है? हाँ जी, कोई सवाल है किसी के पास? तशरीह ठीक है, समझ में आ रही है किताब? जी सर। आवाज सही से नहीं आ रही थी सर। सबके पास? आपके कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगा सिस्टर। आवाज ठीक है। सबके पास नहीं आ रही है क्या? शुरू में मतलब कि फंस रहा था आवाज, बाद में ठीक हो गया। नहीं, हमरा तो लास्ट तक बहुत ज्यादा ही फंसा है। हो सकता है आपके पास कोई प्रॉब्लम रहा हो। सर एक सवाल था। हाँ जी। आज ना वो हम लोग को मालूम नहीं था, किसी ने दिवाली, मेरे भाई थे ना, उनके यहाँ दिवाली का मिठाई आया था और हम लोग को दे दिए और खा लिए। खाने के बाद जब पता चला ना, कितना उल्टी भी करने गए नहीं हुआ, और उस दिन उस टाइम से बहुत अफसोस में पड़े हुए हैं। कोई बात नहीं, गलती से आपने खा लिया, कोई हरज की बात नहीं। जज़ाकल्लाह। आइंदा से इज्तनाब कीजिए। इस जी, तरह हमें के ये मुझे पता चले कि उनके पास आता है और वो लोग लेते हैं तो नहीं जी। कबूल कीजिए। चेक अबू हुरैरा की जो नाम को फिर से दोहरा दीजिए ना। अब्दुर्रहमान इब्न सख्र अद-दौसी। अब्दुर्रहमान इब्न सख्र, सख्र साद से, साद खा रा, सख्र। अद्दौसी। हाँ, अद-दौसी। दौस अस्सलाम कबीला वालेकुम। है, कबीला है उनका दौस, जिस कबीले के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी। हाँ, और कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। जी शेख, जैसे कि कोई किसी को सलाम भेजते हैं कि हाँ मेरा सलाम दे देना सामने वाले को, तो उस तक पहुंचाना फिर जरूरी हो जाता है अगर बिल्कुल, भूल वो गए। अमानत है। अभी आएगी, बात आएगी, जी जी। बात वो आएगी अभी। भूलना जब भी याद आए तो अगर भूल गए तो उसका क्या फिर जब मतलब। याद आए तो आप बोलिए न। जी अगर जी। आप भूल जाते हैं, आपको मालूम है कि मेरे बारे में, यानी हर आदमी को अपने हाँ बारे में ये पता है कि भाई हम भूल जाते हैं, तो कहिए देखो तुम कह तो रहे हो, अगर याद आया तो हम कह देंगे, लेकिन अगर भूल गए जी तो भाई माफ करना। जी जी हम भूलते हैं, अगर भूल गए तो माफ करना, याद आए तो हम जी कह देंगे। जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलामुन अलैकुम कहना कैसा? कुरान में है सलामुन अलैकुम तो अल्फाज हैं, बाज लोगों ने जिक्र किया है, लेकिन मसनून जो है ना वो यही है, मसनून यही है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
सलामुन अलैकुम भी कहते हैं बाज लोग कि कहा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख, जैसे आपने बताया ना कि आखिर में सलाम करने का है, तो बहुत जी सारे लोग मुशाफा भी करते हैं। आवाज नहीं आ रही है। शेख, आपने बताया ना दर्स में कि आखिर में जब सलाम करते हैं रुखसत के टाइम पे, तो बहुत सारे लोग मुशाफा करते हैं, तो ये मुशाफा का क्या हुक्म आएगा शेख? रुखसत के वक्त का, जी जी जी, रुखसत का वक्त का। रुखसत के वक्त मुसाफा करने के बारे में कहते हैं कि अगर आप उसको रुखसत करने के लिए जा रहे हैं घर से बाहर निकल के, तो मुसाफा कीजिए, लेकिन अगर आप उस मजलिस में बैठे हुए हैं तो फिर मुसाफा करने की जरूरत नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काफिले को शहर के बाहर छोड़ने के लिए जाते थे, तो काफिले के सरदार से आप मुसाफा करते थे और देर तक उसके हाथ को अपने हाथ में आप पकड़े रहते थे, उसको नसीहत के कलिमात कहते थे और उसके बाद उसको रुखसत करते थे। मुसाफा एक हाथ से है या दोनों हाथ से? एक हाथ से, मुसाफा एक ही हाथ से होगा, दोनों हाथ से नहीं। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह खैर। आएगी जज़ाकल्लाह। बातें भी आएंगी इंशाल्लाह, बात आएगी हदीस की। अभी सलाम की अभी तशरीह कहाँ हुई, अभी तो इब्तिदा में हम लोग हैं। ठीक है, फिर जी जी। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु